UCS ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم اور تمام ناظرین کو UCS ٹی وی میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں عیسائیت کے فرقوں کا مختصر تعارف بیان کریں گے۔ دوستو، ویسے تو عیسائیت سینکڑوں ٹکڑوں، جماعتوں اور فرقوں میں بٹ گئی ہے، لیکن ان کے مشہور ترین اور مؤثر جدید گروپس 3 ہی ہیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم 5 کا ذکر کریں گے۔ نمبر 1 کیتھولک 50.1%، نمبر 2 پروٹسٹنٹ 36.7%، نمبر 3 آرتھوڈاکس 11.9%، نمبر 4 جیہوواز وٹنس 0.1%، نمبر 5 ادر کرسچنز 1.2%۔ ناظرین، اب باری باری ان کا مختصر تعارف بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1 کیتھولک۔ دوستو، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، لیکن اس معنی میں نہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا، بلکہ بیٹا اس معنی میں کہتے ہیں کہ اللہ کی صفت کلام نے عیسیٰ کی شکل میں ظہور کیا، اور یہ لوگ ٹرینٹی کا عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی کہ باپ اللہ، بیٹا عیسیٰ اور روح القدس کو ملا دیا جائے تو ایک خدا بنتا ہے۔ نمبر 2 پروٹسٹنٹ۔ دوستو، یہ لوگ بھی ٹرینٹی کا عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی کہ باپ اللہ، بیٹا عیسیٰ اور روح القدس کو ملا دیا جائے تو ایک خدا بنتا ہے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا جنا ہوا بیٹا مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ نمبر 3 آرتھوڈاکس۔ ناظرین، یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا مانتے ہیں، ان کے نزدیک خدا نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ظہور کیا۔ نمبر 4 جیہوواز وٹنس۔ ان لوگوں کو آپ عیسائیوں کا وہابی سمجھ لیں، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اور جس طرح اللہ نے باقی رسولوں کو بھیجا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رسول بنا کر بھیجا۔ یہ عیسائیوں کا سب سے چھوٹا گروہ ہے۔ اس کے چھوٹا ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس گروہ کی اکثریت دعوت حق ملنے پر مسلمان ہو چکی ہے، اور دوسری وجہ عیسائیوں میں موجود لنڈے کے غازی ہیں، جنہوں نے اس گروہ کو گستاخ ٹھہرا کر ان کے بہت سے لوگوں کو قتل شہید کیا ہے۔ نمبر 5 ادر کرسچنز۔ ناظرین، یہ ہے جی عیسائیوں کا علمی کتابی گینگ۔ اس میں لبرل، سیکولر اور علمی کتابی سب لوگ شامل ہیں، جو مختلف عقائد رکھتے ہیں۔ کچھ کے عقائد اوپر والے 4 گروپس والے ہی ہیں، اور کچھ کے عقائد ان سے مختلف ہیں، اور کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ سیدہ مریم علیہ السلام کو بھی خدا مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ قرآن ان کے ان عقائد کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 72 کا ترجمہ۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی بندگی کرو، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 73 کا ترجمہ۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ 3 خداؤں میں سے ایک ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا سنائی جائے گی۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 116 کا ترجمہ۔ اور جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو، تو وہ جواب میں عرض کرے گا کہ سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا۔ سورہ اخلاص آیت نمبر 1 تا 4 کا ترجمہ۔ کہو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ تو UCS ٹی وی کے ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم آپ کے لیے اس طرح کی مزید اچھی معلوماتی ویڈیوز بنانے کا سلسلہ جاری رکھ سکیں۔ تو دوستو، آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیں ہمیں اجازت، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔